الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ گزشتہ ہفتے جب جمعے کی کچھ تاریخ اور ابتدا سے متعلق ذکر ہوا تھا، اس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ جبکہ جمعے کی فرضیت، جمعے کا وجوب بھی نہیں ہوا تھا، مسلمانوں نے اکٹھا ہو کر ایک رائے کی کہ ہم ہفتے میں ایک دن جمع ہو جایا کریں گے اور سب مل کر اللہ کی عبادت کے لیے 2 رکعت پڑھ لیا کریں گے اور اس میں کچھ خاص کام ہو جایا کریں گے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں گے، ایک دوسرے کی حالت سے واقف ہوں گے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ اگر کوئی اسلامی حکم ہوگا تو ہم ایک دوسرے تک وہ بات آرام سے پہنچا سکتے ہیں جب سب ایک جگہ جمع ہوں گے۔ اور امت آج بھی اس چیز پر عمل پیرا ہے، اس ایک مقصد کو لے کر خاص طور سے کہ جب کبھی بھی امت کے لیے کوئی بھی ہدایت ہوتی ہے تو اس کا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اس بات کو جمعے کی نماز میں بتلا دیا جائے تاکہ وہ پیغام سب تک پہنچ جائے اور پوری امت مسلمہ اس چیز پر عمل پیرا ہو۔ اگر کہیں کوئی کمی خرابی ہو تو وہ دور ہو جائے، کوئی اچھی بات ہو تو اس کو اپنا لیا جائے۔ موجودہ وقت میں جیسا آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ حکومت نے مردم شماری کا اعلان کیا ہے، جس کو ہندی میں جن گننا کہا جاتا ہے، اور یہ جن گننا یہ مردم شماری ذات کی بنا پر ہوگی، جس کو ذاتی جن گننا کہا گیا، یعنی ذات پر مبنی مردم شماری کی جائے گی۔ یہ ہر حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ وقفے وقفے سے اپنے اس حکومت کے تحت بسنے والے لوگوں کی مردم شماری کراتی ہے۔ حکومت ہند بھی ہر 10 سال کے بعد یہ مردم شماری کراتی ہے۔ سن 2011 کے بعد 2021 میں یہ مردم شماری، یہ جن گننا ہونی تھی، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر یہ جن گننا نہ ہو سکی۔ اب حالات کی بہتری کے بعد اعلان کیا گیا کہ اب یہ جن گننا ہوگی، لیکن یہ ذات پر مبنی ہوگی، ذات کی بنا پر ہوگی۔ اب ایسے موقع پر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس موقع ایسے تعلق سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلم بھائی ایسے ہیں کہ وہ اس چیز میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کبھی اپنی جو معلومات ہیں وہ مکمل طریقے سے نہیں بھر پاتے، کہیں ایسا ہے کہ صحیح کی جگہ کچھ غلط لکھتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جو مرضی آپ بھر لو، ہم تو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ایک تو خرابی یہاں آتی ہے، ہم صحیح طریقے پر اپنی معلومات نہیں دے پاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ضروری کاغذات ہیں جو طلب کیے جائیں گے، مانگے جائیں گے۔ کچھ کاغذات سرکاری ہیں جو آپ سے مانگے جائیں گے، جو ہر وقت ساتھ رہنے ضروری ہیں۔ ان میں 2 کاغذ بہت زیادہ ضروری ہیں جو کہ ہماری ناگرکتا کا پرمان ہے اور ہمارے ہندوستانی ناگرک ہونے کا ایک ضروری کاغذ بھی ہے۔ چونکہ اس کا تعلق تمام ہندوستان میں رہنے والے سب لوگوں سے ہے، مسلمانوں سے بھی ہے، تو صحیح ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو ہم تمام مسلمانوں تک یہ میسج اور یہ پیغام پہنچائے، تاکہ جب یہ حالات آئیں، چونکہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ مردم شماری کا کام ابھی اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اور ٹریننگ کے فوراً بعد مردم شماری ہوگی۔ ہندوستان کے وہ علاقے جو ٹھنڈے علاقے ہیں جیسے جموں کشمیر ہے اور ہماچل پردیش ہے، اور ہندوستان کا وہ علاقہ اتراکھنڈ کا وہ علاقہ جہاں برف باری ہوتی ہے، برف پڑتی ہے، وہاں تک یہ مردم شماری اکتوبر 2025 میں مکمل ہوگی۔ اس کے علاوہ دیگر اسٹیٹ میں، دوسرے صوبوں میں مارچ 2026 تک یہ کام مکمل ہو جائے گا، جیسے حکومت کی اپنی امیدیں ہیں۔
تو جب یہ وقت قریب ہے اور سرکاری کاغذات میں ٹائم بھی لگتا ہے، تو اگر ہمارے کچھ کاغذات صحیح نہ ہو ان کو صحیح کرا لیں، اور اگر بنے ہوئے نہ ہو تو ان کو بھی بنوا لیں، اور تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس چیز میں بیدار رہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچا دی جائے۔ حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا کہ جب مردم شماری ہوگی تو اس میں 30 سوال پوچھے جائیں گے۔ وہ 30 سوال تو اگرچہ اتنے اہم نہیں ہیں، وہ ہماری پرسنل معلومات ہیں، پرسنل ڈیٹیل ہیں، لیکن ان میں کچھ سوال ایسے ہیں جن کے ہمیں جواب سوچ سمجھ کر دینے ہیں۔ جب وہ لوگ آئیں تو ہم اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اپنے آس پاس محلے کے کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو تیار رکھیں، تاکہ وہ ہماری جو ڈیٹیل ہے اس کو صحیح طریقے پر فل کرا دیں، فارم میں بھرا دیں۔ اور ہم ان کے بھروسے بالکل نہ چھوڑیں کہ بس ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، بس آپ تو جانتے ہی ہو، جو چاہے بھر دو، ایسا بالکل نہ کریں۔ ان معلومات میں سب سے پہلے ہمارا نام پوچھا جائے گا، ہم اپنا صحیح نام بتلائیں۔ صحیح نام یہ ہے کہ ہم اپنے ابھی سے کاغذات چیک کر لیں، جیسے آدھار کارڈ ہے، ووٹر آئی ڈی ہے، راشن کارڈ ہے، پین کارڈ، ان میں ہمارا نام کیا ہے۔ ایسا نام جو اکثر کاغذات میں ہو وہ نام رکھیں، اور دوسرے کاغذات میں بھی وہ صحیح کرا لیں، وہی نام لکھیں، تاکہ کاغذات اگر وہ مانگے اس کو دیتے وقت یہ دقت نہ ہو۔ کسی میں محمد عالم ہے یا کسی میں عالم یا محمد علی، یعنی الفاظ بدلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے وہ پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے نام ہمارا بالکل صحیح ہو، ابھی سے ان کاغذات میں ہم کوشش کریں موقع نکال کر۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری ولدیت یعنی ماتا پتا، والد اور والدہ کا نام پوچھا جائے گا۔ ہمارے ڈاکومنٹ اور کاغذات میں ان کا بھی نام ہوتا ہے، اس کو بھی صحیح کرا لیں۔ کسی جگہ ہمارے والد کے نام علی، کسی میں احمد، کسی میں حسن، ہم لاپرواہی میں کاغذات میں یہ نام لکھواتے ہیں، اگر یہ کہیں کمی ہو اس کو صحیح کرا لیں۔ تیسرا یہ ہے کہ پریوار کا جو مکھیا ہے، جو مین ذمہ دار ہے، اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ مثلا رشتے میں کسی کا وہ باپ ہے، کسی کے یا وہ کسی کا شوہر ہے، جو بھی ہے وہ اپنا رشتہ بھی صحیح رکھیں۔ چونکہ فارم وہ ہندی یا انگلش میں بھرے جاتے ہیں، بعض جگہ ہم تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہمارے بہت سے بھائی پتی یا پتا اس کا فرق نہیں کر پاتے، بعض جگہ یہ رشتہ غلط بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم یہ فرق نہیں کر پاتے، ہندی میں پتی لکھا ہے یا پتا لکھا ہے، لڑکی کا نام ہے، باپ کے نام کے سامنے وہ پتا کے ٹک کے بجائے پتی پہ ٹک کر دیا، تو اس طرح کی دقت نہ ہو، اس کو بھی پہلے سے صحیح کرا لیں اور اس کو جانکاری رکھیں۔ چوتھی چیز ہے ہمارا جینڈر پوچھا جائے گا، ہم میل ہیں یا فیمیل، یعنی ہم مرد سے تعلق رکھتے ہیں یا عورت سے، یہ معلومات بھی آسان ہیں۔ ایک چیز ہے ہماری تاریخ پیدائش، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، یہ ہمارے تمام کاغذات میں صحیح ہونی چاہیے۔ پھر اس میں بہت سارے ایسے سوال ہیں، حالانکہ جو ایسے ضروری بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی 29 سوالوں میں سے ہیں۔ جیسے ہماری موجودہ شادی شدہ زندگی، اگر شادی شدہ ہیں وہ شادی شدہ زندگی کیسی ہے۔ اسی طریقے پر شادی کے وقت عمر کیا تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شادی کے وقت ہم ایسی عمر لکھوا دیں کاغذات کے اعتبار سے بھی کہ وہ شادی کے وقت کم بیٹھ رہی ہو اور ہمارے اوپر کوئی دوسری کارروائی نہ ہو جائے، اس کو بھی ہم پہلے سے اس کی تیاری رکھیں۔ آگے چند چیزوں کا جو سوال ہوگا ہم اس میں ایک جواب صحیح لکھیں۔ ایک سوال ہوگا ہمارے دھرم اور مذہب سے متعلق کہ مذہب کیا ہے۔ اب ہم مذہب میں کیا لکھیں گے، ہم اپنے دھرم میں کیا لکھیں گے۔ ہمیں مذہب میں، دھرم میں ایک لفظ لکھنا ہے اسلام، نہ مسلم لکھیں گے نہ مومن لکھیں گے، جو لکھنا ہے وہ لفظ اسلام لکھنا ہے کہ ہمارا دھرم اور مذہب وہ اسلام ہے۔ ہماری تعلیم سے متعلق سوال ہوگا کتنے پڑھے لکھے ہیں، تو اگر ہم پڑھے لکھے ہیں اور اس کے کاغذات ہمارے پاس موجود سرٹیفکیٹس ہیں تو ہم وہ صحیح لکھوائیں۔ اسی طریقے پر اس کے بعد دھرم کے بعد ایک سوال ہوگا، چونکہ یہ ذاتی جن گننا ہے، ذات پر مبنی مردم شماری، ہماری ذات کا سوال ہوگا، تو اس میں ہم اپنی ذات لکھوائیں جو ہماری ذات اور برادری ہو، کیونکہ حکومت کا مطالبہ یہی ہے۔ لیکن اس بات کا اس میں خیال رہنا چاہیے، بہت سی ذات برادریاں ایسی ہیں کہ وہ مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، غیر مسلموں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کئی برادری گجر ہیں،
وہ وہاں بھی پائی جاتی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، تو وہاں لفظ لکھے مسلم گجر۔ جاٹ ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، تو وہاں مسلم جاٹ لکھیں تاکہ ہمارا اسلامی تشخص برقرار رہے۔ اگر ہم نے صرف یہی لکھوا دیا، ہو سکتا ہے وہ ہمیں دوسری جگہ شمار کر دیں، ایک آدھ جگہ کٹ کر دیں، تو ہمیں مذہب اور دھرم والے کولم میں خانے میں اسلام لکھوانا ہے، اور برادری والے میں اگر ایسی برادری ہے جو دوسری جگہ بھی پائی جاتی ہے تو وہاں لفظ مسلم لکھیں کہ مسلم جاٹ، مسلم گجر، یہ جو اور برادری ایسی ہوں جو وہاں پائی جاتی ہیں، وہاں لفظ مسلم ضرور لکھیں۔ اس کے بعد ہماری زبان کا سوال ہوگا، آپ کی مادری زبان، ماتر بھاشا کیا ہے؟ دیکھیے ہماری ماتر بھاشا کہتے ہیں جو زبان آپ عام طور سے بولتے ہیں۔ ہم جو عام طور سے زبان بولتے ہیں اردو بولتے ہیں، اس لیے ہم اس میں اردو ہی لکھیں، ہندی نہیں لکھیں، چونکہ ہم عام طور سے اپنی اردو زبان ہی بولتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اردو ہماری پہچان ہے، اسے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، وہاں اردو لکھیں۔ ایک کولم یہ ہوگا کہ اس کے علاوہ آپ اور کون سی زبانیں جانتے ہیں جو بول سکتے ہیں۔ اگر ہم ہندی تو جانتے ہی ہیں، جیسی بھی جانتے ہیں وہاں ہندی لکھیں، اگر ہم انگلش، فارسی، عربی اور کوئی بھی زبان جانتے ہیں وہ اس میں لکھ دیں، لیکن مادری زبان میں، ماتر بھاشا میں ہم اردو ہی لکھیں۔ پھر آگے ہماری شادی کے بعد ہماری اولاد کتنی ہے، ٹوٹل اولاد جو ہمارے یہاں پیدا ہوئی، ایک خانہ یہ ہوگا ٹوٹل لکھی جائیں گی۔ ایک یہ ہوگا ان میں زندہ کتنی ہیں، ان زندہ میں لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، جو وفات پا چکے وہ کتنے ہیں، لڑکے کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں۔ اسی طریقے پر اس گزشتہ سال میں ہمارے یہاں کوئی اولاد پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی تو لڑکا تھا یا لڑکی تھی، زندہ ہے یا وفات پا گیا، یہ سارے سوال ہوں گے۔ یہ ہماری پرسنل ڈیٹیل ہے اور پرسنل معلومات ہے۔ بس ان میں خاص چیز یہی ہے کہ ہم اپنا نام، اپنے والد والدہ کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ، اسی طریقے پر اپنا دھرم اور اپنی ذات، یہ ساری چیزیں صحیح سوچ سمجھ کر لکھیں۔ باقی کچھ تو اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ اگر آپ کام کا کیا کرتے ہیں، جہاں آپ کام پر جاتے ہیں آپ کے پاس سواری کیا ہے آنے جانے کی، گھر میں ایندھن جو جلتا ہے وہ سلنڈر ہے یا ویسی آگ جلاتے ہیں، یہ اس طرح کے کچھ زیادہ معلومات ایسی ہیں۔ ان میں تو کوئی ایسا خاص فرق نہیں پڑے گا، جو اصل دقت ہے وہ ہمارے نام وغیرہ میں، مذہب میں، ذات میں ہوگی، اس کا صحیح رکھیں۔ ایک اگلی چیز یہ ہے کہ کچھ ضروری کاغذات ہیں جو ہمارے پاس ہونے چاہیے اور ہر وقت رہنے چاہیے۔ وہ ضروری کاغذات کیا کیا ہے؟ ان میں ایک کاغذ ہے آدھار کارڈ، جو آج کل اکثر چیزوں میں ضروری قرار دے دیا گیا۔ اس میں ہمارا نام، پتہ سب صحیح ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رہے اگر اب آپ اپنا آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ بھی کریں گے، کسی سے کرائیں گے، اس میں ایک لائن لکھی رہتی ہے کہ آدھار کارڈ آپ کا ناگرکتا کا پرمان نہیں ہے، یعنی یہ آپ کی ہندوستان کی شہریت اور ناگرکتا کو ثابت نہیں کرتا۔ اگرچہ ضروری کاغذ ہے لیکن آپ اس پر بھروسہ نہ کریں کہ ہمارا آدھار کارڈ ہے تو ناگرکتا کا پرمان بنے گا، چونکہ ممکن ہے اس کے بعد NRC ہو جائے تو NRC میں ناگرکتا ثابت کرنے کے لیے آپ کو کاغذات دکھانے ضروری ہوں گے ناگرکتا کے لیے، ابھی سے اس کی تیاری بھی رکھنی چاہیے۔ تو آدھار کارڈ ضروری ہے، صحیح نام اسپیلنگ کے ساتھ اپنے آدھار کارڈ صحیح کرائیں۔ اب ہم آدھار کارڈ کہاں صحیح کرائیں؟ میں نے کچھ جگہ معلومات کی ہے، بازار میں جہاں یہ سبزی منڈی ہے، ڈاکٹر اشوک ہے غالباً، اس کی دکان کے سامنے ایک آدھار کارڈ والے کی دکان ہے، اس سے بات بھی کی تھی۔ اس نے کہا اگر آپ کے لوگوں کے آدھار کارڈ صحیح کرانے ہوں یا بنوانے ہوں آپ ہمارے یہاں بھیج دیجیے گا، ہم ان کا کام صحیح کر دیں گے۔ اگر آپ کی جانکاری میں کوئی بھی ہو آپ وہاں کرا لیں، لیکن یہ میری ایک جانکاری تھی جو قریب میں ہے، آپ وہاں بھی کرا سکتے ہیں۔ اسی طریقے پر دوسرا ضروری کاغذ ہے ووٹر ID، جس کو آپ آئیڈینٹی کارڈ یا پہچان پتر بھی کہتے ہیں، اور ووٹ ڈالتے وقت جو آپ کے پاس ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ بھی آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے، صرف پہچان کا پرمان ہے، آپ کی ناگرکتا کا کارڈ نہیں ہے، لیکن یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کا ووٹر لسٹ میں نام ہے یا نہیں ہے تو ایسے موقع پر یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور ووٹر لسٹ میں آپ کا نام ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے آپ آدھار کارڈ، ووٹر ID ان کے نام سیم ہونے چاہیے۔ تیسرا ہے پین کارڈ، جو کہ آپ کے خاص طور سے بینک کے کاموں میں، آپ کے اکاؤنٹ وغیرہ میں ضروری ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی آج کل جو
CSC والے ہیں، ان کے یہاں سے یہ آسانی سے بن جاتا ہے، اور CSC کی دکانیں بہت ساری جگہ کھلی ہوئی ہیں، یہ بھی ہم کرا لیں۔ ووٹر ID کے لیے جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں، اس کے لیے موبائل میں ایک اپلیکیشن آتی ہے، جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں ممکن ہے وہ جانتے ہو، ووٹر ہیلپنگ کے نام سے، ووٹر ہیلپنگ اس طرح نام سے اپلیکیشن ہے، اور اس میں بہت ساری جانکاری آپ اپنا ووٹر ID کا نام وغیرہ ایڈریس سب صحیح خود بھی کر سکتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں وہ ویسے بھی تھوڑا پڑھ کر یہ یوٹیوب پر کچھ ویڈیو ہیں جسے دیکھ کر ہیلپ کر کے آپ اپنا ID کارڈ صحیح بھی کرا سکتے ہیں۔ چوتھا ہوتا ہے راشن کارڈ، چاہے آپ راشن لیں نہ لیں لیکن یہ بھی ضروری کاغذ ہوتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر اس کا ہونا ضروری پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ضروری کاغذ ہیں، لیکن یہ کاغذات وہ ہیں جو آپ کی ناگرکتا کا اور شہریت کا کوئی پرمان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ضروری کاغذ کچھ اور بھی ہیں، جیسے ذاتی پرمان پتر جو حکومت کی طرف سے بھی بنایا جاتا ہے، اور اس میں کچھ DM وغیرہ کی تحقیق کے بعد وہ تیار ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔ نہ ہو تو ہم اس کو بھی بنوا لیں۔ ہمارے تعلقات میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو تحصیل وغیرہ سے جڑے ہوئے ہیں، ہم ان سے ضرور رابطہ کریں۔ اسی طریقے پر مول نواس، ہم کہاں کے نواسی ہیں، کہاں رہتے ہیں، مول نواس جو پرمان پتر ہوتا ہے یہ بھی بہت ضروری کاغذ ہوتا ہے، بلکہ جو اوپر کاغذ ذکر کیے گئے ان میں بہت ساری جگہ یہ مانگا بھی جاتا ہے۔ ان کاغذات سے بھی زیادہ ضروری 2 کاغذ اور ہیں جو کہ آپ کی ناگرکتا کا پرمان بھی بنتے ہیں۔ ایک کاغذ تو ہے پاسپورٹ، اگرچہ اس کی ویلیو دوسرے کے مقابلے میں کم ہے لیکن یہ ضروری ہے، اور اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اور آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو ایسے موقع پر یہ ناگرکتا کا پرمان آسانی سے بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ کی عمر 50 سے کم ہے تو ایسے موقع پر اس کے علاوہ آپ کے پاس جو سب سے زیادہ اہم کاغذ ہے وہ ہے آپ کا جنم پرمان پتر، آپ کی پیدائش کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ضروری ہے۔ اگر آج کل جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں اب تو سرکاری ہاسپٹل میں ہو تو وہاں سے جاری ہو جاتا ہے، ورنہ آسانی سے بنوا لیا جاتا ہے۔ جن کی عمر 20 سے 50 کے درمیان ہے عموماً ان کے بنے ہوئے بھی نہیں ہیں، ان کے بنوانے کے لیے بھی حکومت نے کچھ گائیڈ لائنس دی ہیں کہ ان کو بنوایا جا سکتا ہے۔ کچھ ضروری کاغذات مانگے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ایسے آدمیوں کے جو آپ کے گارنٹر بنے جن کی عمر آپ کی عمر سے 20 سال 18-20 سال زیادہ ہو۔ مثال کے طور سے اگر میری عمر 30 سال ہے تو ایسے 2 آدمیوں کے آدھار کارڈ میں وہاں لگاؤں گا، اور شاید تحصیل سے ان کے دونوں کے ایفیڈیوٹ بنیں گے جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس کی پیدائش کے وقت ہم موجود تھے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ان 2 آدمیوں کے کاغذ اور آدھار کارڈ رکھ کے پھر اس آدمی کا ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ تیار ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے ضروری کاغذات ہیں جو ہمیں چاہیے، چونکہ اب یہ حکومت نے عنقریب شروع کر ہی دیا ہے۔ حکومت نے جو ٹیم تیار کی ہے جن گننا اور ذاتی جن گننا والی، اس کی ٹریننگ چل رہی ہے، اس کے فوراً بعد اس چیز پر حکومت عمل کرے گی، اور یہ عنقریب ہی چاہے تو اس سال کے آخر میں ورنہ 2026 کے شروع میں ہی ہم تک یہ بات آ جائے گی، چونکہ 2026 کے مارچ میں اس ٹیم کو پورا ڈیٹا تیار کر کے دینا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اپنی ان ساری چیزوں کی تیاری بھی رکھیں، جو ہمارے ڈاکومنٹس ہیں ان میں اگر نام وغیرہ کی مسٹیک ہو، کچھ غلطی ہو، اس کو صحیح کرا لیں۔ اگر کچھ کاغذ نہ ہو تو تیار کرا لیں، چونکہ ابھی وقت ہے، 5-6 مہینے ممکن ہے مل جائیں، تو ہم اس میں اپنے یہ کاغذات تیاری کرا لیں، چونکہ یہ ضروری ہوں گے۔ اور آگے چلنے کے بعد جیسا کہ اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت اس جن گننا کے بعد ممکن ہے NRC نہ لا دے، تو ایسے موقع پر پھر جلدی ہمیں کاغذات تیار کرانے کی دقت ہوگی، ہم تیار کرا لیں۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہے، آپ کے پاس ہائی اسکول یا انٹر کی مارک شیٹ ہے تو وہ بھی آپ کی اس میں کام آئے گی اور وہ بھی پوچھی جائے گی۔ تو اپنے تمام کاغذات تیار رکھیں، اپنے بھائیوں کی بھی تیار کرائیں، ان کی بھی اس بارے میں ہیلپ کریں، کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے ہمارے بھائی اس سلسلے میں بہت سستی اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ تو ہم اپنی ان تمام چیزوں کو تیار رکھیں، اور جو چیزیں ان سوالات میں پوچھی جائیں گی، جیسے شروع میں بتلایا نام، ولدیت اور پریوار کے مکھیا کا نام اور اس سے ہمارا رشتہ، اسی طریقے پر ہماری تاریخ پیدائش،
اور اسی طریقے پر جو اس میں خاص ہوگا ہمارے مذہب اور ذات سے متعلق سوالات، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم پہلے سے تیار رکھیں تاکہ اس موقع پر ہمیں دقت نہ ہو۔ اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ہمارے محلے میں جو بھی پڑھے لکھے لڑکے ہوں ان سے رابطہ کریں اور یہ ساری چیزیں تیار کرا لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔